Den här gäller inte här i Sverige. Den här Sverige är mitt land nu. Okej? Jag kan offra mitt blod på Sverige. Så håll käften du, som pratar mycket. Okej? Mitt blod. Jag kan offra det på Sverige. Håll käften. Håll käften, din profet. Han är kidnappare. Han har haft sex med ett barn. Han har dödat många. Han har dödat samma. Okej? Som är 60 år. En gubbe på 120 år som heter Abu Adik. Okej, han hade skrivit lite ord till Muhammed. Han skickade någon som tog en svärd och han stoppade svärdet mitt i hans lever och tog ut hans lever också. På grund av han sa till Muhammed, du är inte profet. Du är profet. Ditt Koran nu, du ser vad de håller på. Det gäller inte i Sverige. tar inte någon annanstans. Den här är bomb på jorden. Den här mer än atombomb. سویڈن میں کورٹ کے سامنے باقاعدہ قرآن مجید کو جلایا گیا ہے. مسلمان کوئی کام کرتے ہیں, کوئی جذباتی پن دکھاتے ہیں جب, تو یہ یورپی کنٹریز چیختے ہیں کہ یہ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں. علماء اس قتل و غارت کی بھی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جو چیز فساد کا ذریعہ بنتی ہے, مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, وہ چیز بھی غلط ہے. دیکھو اسلام نے حکم دیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم, کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا مت کہو, ورنہ یہ بھی تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے. حالانکہ اسلام ان کے خداؤں کو جھوٹا کہہ کے بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو برا بلا مت کہو. قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک کتنی جگہ بت پرستی کی مخالفت ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو, لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے اس طرح سے رد مت کرو کہ یہ تمہارے خدا کو برا کہیں. تو آپ بتائیے, جو مذہب کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دے رہا, اس کے باطل ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے اس طرح سے رد مت کرو کہ وہ تمہارے خدا کو یا رسول کو برا بلا کہنا شروع کر دیں, تو وہ مذہب کتنا پیسفل ہوگا اور وہ کتنا لوگوں کے جذبات کا خیال کر رہا ہے. اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ آزادی کے نام پہ, ہیومن رائٹس کے نام پہ کس طرح مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب. تو جس خدا کو ہم اللہ مان رہے ہیں اور کریٹر مان رہے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس پہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو ہم یہ برداشت کر لیں گے کہ اس خدا کے کلام کو ہماری نظروں کے سامنے جلایا جائے؟ یہ برداشت کر لیں گے ہم کیا؟ یہ کوئی جھوٹے مذہب کا ماننے والا تو برداشت کر لے گا جس کو اپنی کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے کا یقین نہ ہو. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کے باپ کو مار پیٹ رہا ہو اور آپ چپ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں, تو لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو یہ آدمی بالکل بے غیرت ہے, غیرت ہے ہی نہیں اس میں, یا یہ کنفیوژن میں ہے کہ یہ اس کا باپ ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا کہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے یہ میرے والد نہ ہو, ان کی شکل کا کوئی آدمی ہو, اور میں خام خواہ اس جنگ میں کود پڑوں اور یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ میرے ابا نہیں ہے. ہم اگر کنفیوژن میں ہوتے ہیں نا کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی ہے یا نہیں ہے, تو ہمارے جذبات مشتعل نہ ہوتے کہ میرے بھائی ہمیں چڑھتے سورج کی طرح اہل اسلام کو, اہل ایمان کو یقین ہے کہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟
اللہ کا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. اور یہ دلائل کی دنیا میں ہم اس کے قائل ہیں, کیونکہ ہم نے تو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے تو اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یورپین کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ وہ تو پیدا عیسائیت میں ہوئے, کوئی ہندو گھر میں پیدا ہوا, کوئی ایتھیسٹ کے ہاں پیدا ہوا. ہم تو پیدا کس میں ہوئے ہیں؟ اسلام میں. ہم نے تو اسلام کا حسن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے فجر کی نماز دیکھی, ہم نے ظہر کی نماز دیکھی, ہم نے عصر دیکھی, ہم نے مغرب دیکھی, ہم نے عشاء دیکھی, ہم نے رمضان دیکھا, ہم نے حج دیکھا, ہم نے زکوٰۃ دیکھی, ہم نے صلہ رحمی دیکھی اسلام میں. یہ تمام باتوں کا ہمیں کون حکم دیتا ہے؟ قرآن. تو قرآن کی صداقت, لا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ 1400 سال پہلے کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. لا ترثوا النساء لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تم عورت کے مال زبردستی نہیں کھا سکتے. یہ ویمن رائٹس 1400 سال پہلے کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, جوا اور شراب حرام ہے, ہم جوا نہیں کھیلتے, ہم شراب نہیں پیتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم زنا نہیں کرتے. کیا زنا مشکل کام ہے اس زمانے میں؟ بتاؤ, کتنا آسان ہو گیا. میجورٹی مسلمانوں کی زنا نہیں کرتی, وہ نکاح کرتی ہے, پوری زندگی بیوی سے وفا کرتی ہے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ تو جو مسلمان قرآن کے کہنے پر اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے, تو کیا وہ کنفیوز ہوگا کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں؟ اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا تو اتنی قربانی دیتا؟ تو یورپین اقوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی نظر میں قرآن کا جلانا ہلکا معاملہ نہیں ہے. اس سے دنیا کا امن تباہ, کیا بیڑا غرق ہو جائے گا امن کا. مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے گا. اور وہ ہمارے ہم نہیں بد امنی پھیلانے کے قائل ہیں. ہم تو وہ جو واقعہ ہوا تھا توہین رسالت کے مرتکب کو, جو توہین تو اس بیچارے نے کی بھی نہیں تھے, جو اسٹیکر پھاڑ دیے تھے اس کو مسلمانوں نے غلط کیا, اس کو قتل کرنا بنتا نہیں تھا. لیکن جیسے یہاں جذباتی لوگ ہیں, ہم ان کو جذباتیت سے روک رہے ہیں کہ دنیا میں بدامنی مت پھیلاؤ, تو یہ یورپین اقوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جذباتیت پہ آپ بھی کیا کریں؟ کنٹرول کریں, ورنہ نہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا نہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. ہٹلر نے جنگ کا آغاز کیا تھا نا, وہ بھگتنا ساری دنیا کو پڑا ہے. تو غلطی کس کی تھی؟ ہٹلر کی تھی کہ نہیں تھی؟ خدا کی قسم اس سے بڑی جنگ دنیا میں چھڑ سکتی ہے اگر اس طرح سے قرآن کو جلایا جاتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی. اور اس جنگ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تھوڑی کہتے ہیں لوگوں سے کہ لڑو اور اس طرح قتل ہو. ہم تو کہتے ہیں بھائی لیگل راستہ اختیار کرو, قانونی راستہ اختیار کرو. تو جب گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہوگا تو لوگ لیگل راستے کے لیے جائیں گے کہاں جائیں گے لوگ لیگل راستے کے لیے؟ لوگ پھر ہماری بات سنیں گے کہ امن سے رہو اور پرامن احتجاج؟ لوگ کہاں سنیں گے؟ تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں بھائی پرامن احتجاج کرو آپ, لیکن آپ بھی وہ کام کرو کہ دنیا میں امن خراب نہ ہو. مسلمان کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کی توہین, قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. یورپین اقوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوتا کیا ہے. آپ کھیلیں نہیں بھائی ہمارے جذبات سے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لے کر آؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھو؟ لا اکراہ فی الدین, اسلام کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم قرآن جلانے نہیں دیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے نہیں دیں گے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف بھی کر سکتے ہو, آپ کے مشن پہ اختلاف کرو, جیسے کہ ہمیشہ سے غیر مسلم اعتراض کرتے رہے ہیں. اعتراض کرنا الگ چیز ہے, توہین کسی قیمت پہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اس احتجاج کا بڑا اثر پڑتا ہے دنیا پہ. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے؟ ختم. جس حد تک بھرپور آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. نمبر 2, جتنا پرامن احتجاج ہو سکتا ہے کریں. میں پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ پرامن سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. دیکھو, اگر آپ بدامنی پھیلاؤ گے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. کچھ فائدے تو ہیں لیکن سائیڈ افیکٹ کیا ہیں؟ زیادہ. اس سے ہوگا کیا؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ تم جب جذباتی ہو, تم لوگ جب یہ کچھ کر رہے ہو, تو ہم پھر اگلا اسٹیپ اس سے بھی بڑا کریں گے. پھر وہ اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے.
تو باز نہیں آتا کوئی ان چیزوں سے. تو آپ احتجاج کریں پرامن, لیکن اس کا جو اس کام کو جو صحیح معنی میں کنٹرول کر سکتے ہیں نا, وہ مسلم حکمران کر سکتے ہیں. ماضی میں عمران خان نے, سابق وزیر اعظم نے آواز اٹھائی تھی, اس سے زیادہ پرزور آواز ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ اٹھائیں. وزیر خارجہ کو چاہیے آواز اٹھائے, سویڈن کے وزیر خارجہ سے ملے, وہ اس کے سفیر سے ملے, وہ سعودی عرب کو چاہیے احتجاج کرے, UAE کو چاہیے احتجاج کرے, مصر کو چاہیے احتجاج کرے. دنیا کے جب سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان سویڈن پہ دباؤ ڈالیں گے تو سویڈن کی گورنمنٹ اس عمل سے روکنے کے لیے قانون سازی کرے گی, اور جس شخص نے یہ کام کیا اس کو پکڑ کے سزا دے گی وہ. اس سے مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے. تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں, کیونکہ حکومتی لیول پہ جو کام کیا جاتا ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے, وہ تمیز سے کام ہوتا ہے, اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. عوام جب اپنے طور پہ توڑ پھوڑ, مار دھار, قتل و غارت شروع کرتی ہے, اس کے فائدے کم ہوتے ہیں, سائیڈ افیکٹ اس کے بہت خطرناک ہوتے ہیں, بہت گھناؤنے نتائج ہوتے ہیں اس کے. تو اس لیے اپنے حکمرانوں پہ بھی سوشل میڈیا پہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. ہمارے سفیر کو چاہیے آواز اٹھائے, سویڈن کے سفیر سے ملے, دباؤ ڈالا جائے, یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے کہ ہماری نظر میں یہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا میں چند اصول ایسے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے, یونائٹڈ نیشن مانتی ہے ان قوانین کو, یعنی بناتی ہے اس کے لیے, ان اصولوں کے لیے قوانین. وہ کیا ہے کہ دنیا میں بدامنی اور نقض امن کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. کسی کے دیکھو یوٹیوب کی پالیسی ہے, ہم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں آپ ولاگ بنائیں, لیکن جانور ذبح کرتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی غیر مسلم کو یہ عمل پسند, وہ جانور کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے ان کی پالیسی ہے بھائی, تو ہم بھی کہتے ہیں یار اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم اس لا کو کیا کریں گے, کیونکہ یہ قربانی تو ہمارا گھر کا مسئلہ ہے نا. ہم پوری دنیا کو تھوڑی دکھائیں گے اس کے بھائی ہم جانور ذبح کر رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو. ایک جگہ سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اونچی آواز سے اذان دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سننی, تو شریعت بھی کیا کہتی ہے بھائی انہوں نے تھوڑی نماز پڑھنی ہے, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے نا. تو آپ مسلمانوں کے لیے اذان دیں, ان کو پسند نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, خاموشی اختیار کریں گے آپ, یا آہستہ آواز میں اذان دیں گے آپ. تو جب آپ کا اپنا کنٹری ہے, آپ کا اپنا ملک ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ جیسے چاہیں چلیں, لیکن جب دوسرے کا ملک ہے, دوسرے کا کنٹری ہے, تو آپ کو اس کے لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گائے ذبح کر کے یوٹیوب پہ نہیں ڈال رہے, فیس بک پہ نہیں ڈال رہے, دوسروں کے جذبات کو کیا ہوتی ہے, ٹھیس پہنچتی ہے, اور ہم یوٹیوب کے اس قانون پہ احتجاج بھی نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے قانون بنایا سارے انسانوں کو سامنے رکھ کے تو ہمیں فالو کریں گے. تو جب اتنے سے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں ہے کہ جی اس کو گائے ذبح ہوتا پسند نہیں ہے, تو آپ 1 ارب مسلمانوں کے, 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات, گائے ذبح ہونے سے کسی غیر مسلم کو اتنی ڈپریشن نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی توہین سے 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جن کے جذبات صرف مجروح نہیں ہوتے, بے پناہ مجروح ہوتے ہیں. تو یہ چیز دنیا میں نقض امن کا, بد امنی کا سبب ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کو غیر مسلم بھی مانے گا اگر اس میں عقل ہوگی. تو سویڈن کی گورنمنٹ کو پر لازم ہے کہ وہ فوراً, جیسے انہوں نے کیا تھا, نیوزی لینڈ نے کیا تھا نا, چند مسلمان قتل ہو گئے تھے, تو کیسے مسلمانوں کا دل جیت لیا نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے, کتنا پروٹوکول دیا مسلمانوں کو کہ ایک دہشت گرد نے گھس کے مسجد میں چند مسلمانوں کو قتل کیا. اب میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں, نیوزی لینڈ کے اس واقعے پر ساری دنیا کے مسلمان نیوزی لینڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں, یار نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے ہمارے دل جیت لیے. تو اگر سویڈن کی گورنمنٹ یہ کام کرے گی بھائی, یہ آپ دنیا میں بدامنی کا ذریعہ بنو گے, ساری دنیا آپ کو برا بھلا کہے گی, ساری دنیا آپ کو پر جو ہے وہ لعنت بھیجے گی. تو اس لیے سوشل میڈیا پہ جتنا احتجاج کر سکتے ہیں کریں آپ. اور دوسری بات یہ, اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, سویڈن کے سفیر سے ملیں, ان کی وزارت خارجہ سے ملیں, ان پہ دباؤ ڈالیں. جب حکومتی سطح پہ دباؤ آئے گا نا, دیکھو انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم شروع ہوا, جب سعودی عرب نے دباؤ ڈالا تو ظلم میں کمی آئی, پھر جب سعودی عرب کی طرف سے دباؤ کم ہوتا ہے پھر ظلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ جو کام ہوتا ہے وہ
بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ جمہوری ہے وہ جب ہی کرتی ہے جب پبلک کا دباؤ ہوتا ہے. پبلک کا دباؤ نہیں ہوگا تو حکومت بھی آرام سے بیٹھ جائے گی.